شہیدی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ حجاب کتنی قسم کے ہیں اور کیا ہمارے حجاب اٹھ سکتے ہیں، اور اگر اٹھ سکتے ہیں تو کیسے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے آپ کے ناظرین کے لیے اس سوال کو ذرا آسان بنانا چاہیے سر تاکہ عام فہم بھی ہو اور عام گھروں میں بیٹھ کر دیکھنے والے لوگوں کو یہ سمجھ آئے کہ ہمارا موضوع ہے کیا۔ جی جی دیکھیے، حجاب کا مطلب کیا ہے؟ پردہ۔ جی پردے کا مطلب کیا ہے؟ جس کے پیچھے نظر نہ آئے۔ ٹھیک ہے۔ انسان اور حقائق کے درمیان پردے کو اس وقت ہم حجاب کہہ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حقائق اور انسان کے درمیان موجود پردے، یہ پردے کتنے قسم کے ہو سکتے ہیں اور کتنی اس کی نوعیتیں ہو سکتی ہیں؟ اگر آپ اصطلاحی حوالے سے دیکھیں تو ہمارے صوفیاء نے، ہمارے علماء نے اس کی مختلف کیٹیگریز بنائی ہیں۔ جی لیکن اگر آپ اس کو اس علمی اور اصطلاحی حقیقت سے یا اصطلاحی اس عنوان سے ہٹ کر دیکھیں، سر ہر وہ چیز جو انسان کو حقیقت تک پہنچنے سے روکے وہ حجاب ہے۔ ٹھیک ہے۔ چاہے وہ اس کے قلبی خواہشات سے عبارت ہو، چاہے وہ اس کے مالی خواہشات سے، چاہے وہ اس کے دنیوی متاع اور مال سے، چاہے وہ اس کی اندر موجود جو طلب ہے اس کی صورت میں، اور حتیٰ بعض اوقات خود علم بھی۔ جی جی بالکل ایسی ہے، العلم حجاب الاکبر۔ جی، اس لیے حجاب کی آپ کو ہزاروں قسمیں ملیں گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہر حجاب کو ہٹانے کے بعد کوئی اور حجاب سامنے آئے گا، لیکن وہ اوپر کے درجے کا حجاب ہوگا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دو ان کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ ایک حجاب رینی ہے جس کو وہ کلا بل رانا علی قلوبہم سے لیتے ہیں، اس کو عینی بھی کہتے ہیں، رینی بھی کہتے ہیں، اور دوسرے کو غینی فرماتے ہیں جو ان کے علاوہ ہے۔ جی سر تو اس کو اگر آپ یہ دیکھیں کہ انسان جیسے جیسے اپنی روح اور معنویات کے حوالے سے ترقی کرتا چلا جاتا ہے، جی تو بڑے بڑے حجابات آہستہ آہستہ ہٹتے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو حجابات کے اوپر کے درجے ہیں وہ باقی رہتے ہیں۔ صحیح۔ علم کو نور کہا گیا ہے نا، جی جی لیکن وہی نور اگر حجاب بن جائے تو بالکل صحیح ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات اچھی چیزیں بھی حجاب بن سکتی ہیں۔ صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ حضرت نے محجوب کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیا کہ حجاب پردے کو کہتے ہیں اور محجوب وہ شخص ہے جو پردے میں ہے، تو ہم محجوب ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، ہم پہ وہ معرفت کے دروازے نہیں کھلتے، تو سر یہ ارشاد فرمائیے کہ ان گناہوں سے کیسے بچیں، ہمیں استقامت کیسے حاصل ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ واہ۔ یوں تو قرآن حکیم فرقان حمید نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اتقوا اللہ، ہاں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، واہ۔ کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو سبحان اللہ۔ اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یہ واہ دو واہ۔ چیزیں ایسی ہیں کہ تقوی کا معنی عبادت کی کثرت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ سجدے میں پڑا ہوا ہے تو یہ متقی ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ سجدے سے سر اٹھائے اور ملاوٹ کر رہا ہو، بالکل عین ممکن ہے وہ سجدے سے سر اٹھائے اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کر رہا ہو۔ تو اصل عبادت ہے کیا؟ فرمایا تقوی۔ تقوی کا معنی ہے بچنا، پرہیز کرنا۔ ڈاکٹر آپ کو میڈیسن دیتے ہیں تو ساتھ کہتے ہیں جی ان چیزوں سے بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مولا کائنات، مولا متقیان فرماتے ہیں کہ وہ دن جس دن تم کثرت سے عبادت نہیں کر سکے، لیکن اگر وہ اس دن میں اللہ نے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے تو وہ دن تمہارے لیے عید کا دن ہے۔ ٹھیک ہے۔ مطلب اصل عبادت بہت زیادہ سجدہ ریزی نہیں ہے، بلکہ اصل عبادت یہ ہے کہ سجدے کی وہ تاثیر، جیسے کہ کربلا ہمیں بتاتا ہے کہ وہ حکم تو یہ تھا نا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ جی۔ پڑھنے میں تو ساری امت پڑھ رہی تھی، قیام کیا تھا؟ وقت کے یزید کو پہچاننا اور دین دشمنی کے مقابلے میں علم اسلام کو بلند کرنا۔ صحیح۔ یہ تھا قیام صلاۃ، یہ تھا قیام مولا حسین۔ تو اصل جو تقوی ہے، جو پرہیزگاری ہے، وہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے۔ اب اس کے لیے اس سے بچنا یہ بیسک سوال ہے کہ کیسے بچیں؟ اب اس کے لیے پروردگار عالم نے ساتھ ہی فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ جب آپ نے گناہوں سے بچنا ہے تو کس کے لیے بچنا ہے؟ اپنے رب کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ کیونکہ ایک شخص ہے جو سود کا لین دین بھی کر رہا ہے، جو شراب کے نشے میں بھی مست ہے، جو بدکاریاں بھی کر رہا ہے، وہ اللہ سے براہ راست ٹکر لیے ہوئے۔ اب
مومن کے لیے حکم یہ ان سے بچنا ہے، کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے، حصول جنت کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے، معرفت الہی کے لیے بچو گے تو تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ اب فرمایا کہ جب تم اپنے رب کے قریب ہونا چاہتے ہو وسیلہ تو اب تلاش دو چیزیں آپ کے قریب ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، واہ۔ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔